السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جی، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا قتل پر 100 اونٹ انعام کی پیشکش۔ اس باری انعام کے لالچ میں لوگ فردن فردن بھی اور ٹولیاں بن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک گروہ تو نقش پا کا سراغ لگاتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ بھی گیا۔ یہ لوگ غار کے منہ کے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ سکتی تھی۔ اس موقع پر بھی صبر و استقامت کے اس پیکر اعظم میں ذرا بر بھی لغزش نہ آئی، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں مذکور ہے۔ انفرادی تعاقب کرنے والوں میں سراقہ بن مالک کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو فی الواقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جا پہنچا تھا، مگر اس کے گھوڑے نے یکلخت ٹھوکر کھائی تو وہ گر پڑا، پھر سوار ہوا تو پھر گھوڑے نے دوسری بار ٹھوکر کھائی، پھر گرا، پھر سوار ہوا تو گھوڑے نے تیسری بار ٹھوکر کھائی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اس کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ان کے قریب تک نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر جو سراقہ کو دیکھا تو دعا کی، اے اللہ اسے گرا دے۔ چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ عمیر بن وہب جمحی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں سے تھا۔ جنگ بدر میں اس کا بیٹا گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں چلا گیا تو یہ شخص غصہ سے بے تاب ہو گیا اور انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ ایک دن عمیر نے حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے سامنے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولین کا ذکر کیا تو صفوان کہنے لگا، واللہ اب تو جینے کا کچھ مزہ نہیں۔ عمیر کہنے لگا، اگر میرے سر پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسے قتل کر ڈالتا۔ صفوان کہنے لگا، تمہارے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ رہی اور بال بچوں کی نگہداشت بھی۔ اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوگا تو انہیں بھی ضرور ملے گا۔ عمیر نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اب اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا، اور صفوان نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ اب عمیر نے اپنی تلوار کو زہر آلود کرایا اور مدینہ جا کر مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کا دشمن عمیر بن وہب گلے میں تلوار حمائل کیے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے آنے دو۔ تاہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرائے احتیاط اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ اس کی تلوار کو چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے پوچھا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہنے لگا، میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو پھر تلوار کیوں حمال کر رکھی ہے؟ کہنے لگا، یہ تلواریں بھلا پہلے کس کام آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک بات بتاؤ، ادھر ادھر کی مت ہانکو۔ اور جب عمیر نے پھر وہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یوں نہیں، بلکہ تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو۔ تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا۔ صفوان نے تمہارے قرض اور بال بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری قبول کی اور تم مجھے قتل کرنے یہاں آ گئے، لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے خیال کیا کہ یہ معاملہ ایسا تھا جس کا صفوان کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اسے کس نے بتایا؟ یقیناً یہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔
اور ہم ہی غلطی پر ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان نے مکہ میں مشہور کر رکھا تھا کہ میں عنقریب تم لوگوں کو ایک خوشخبری سناؤں گا، مگر اس کے بجائے جب اسے عمیر کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو غصہ سے جل بن گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ آئندہ عمیر سے بات تک نہ کروں گا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا نفع پہنچاؤں گا۔ عمیر اسلام سیکھ کر چند دن بعد مکہ آیا اور یہاں آ کر دعوت کا کام شروع کر دیا اور اس کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔